السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کی اپنی ہوسٹ حفظہ، اور آپ سب میرے پیارے پیارے لوگ دیکھ رہے ہیں حفظہ جی ٹپس۔ حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو آئیے چلیے میرے ساتھ ہم چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ زوبیہ نرس۔ میرا نام زوبیہ ہے، پیار سے سب زوبی کہتے ہیں۔ میں 25 سال کی ایک خوبصورت لڑکی ہوں۔ میرا فگر 34 بابس، 30 کمر اور 36 ہپ ہیں۔ رنگ سفید دودھ جیسا۔ جو سٹوری آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ آج سے 5 سال پہلے کی سٹوری ہے، جب میں 20 سال کی تھی۔ میں ایک ہسپتال میں نرس تھی۔ بہت سے لوگ میرے لیے تڑپتے تھے، مگر میں کسی پر توجہ نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں ایک بہت شریف لڑکی تھی۔ جو کسی بھی نظر سے مجھے دیکھے مجھے فرق نہیں پڑا۔ مگر ایک دن جیسے ہی میں ہسپتال پہنچی، میرے جانے سے پہلے ایک لڑکا بیٹھا تھا جس کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی، خون نکل رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا، زوبی ڈریس چینج بعد میں کر لینا، جلدی سے اس کے ہاتھ پہ پٹی کر دو۔ میں جیسے ہی اس لڑکے کے پاس پٹی کرنے کے لیے پہنچی تو وہ لڑکا بہت غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو توجہ کرتے ہوئے کہا، سر پہلے پٹی کروا لیں۔ اس نے میرے آگے ہاتھ کیا تو اس کا ہاتھ سے کافی خون نکل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ کہنے لگا، پلیز پٹی رہنے دیں، درد غائب ہو گیا آپ کا ہاتھ لگنے سے ہی۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے جان بوجھ کر زخم کو بہت سختی سے صاف کیا، مگر اس کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ تھی۔ میں پٹی کر کے ڈاکٹر صاحب کو پیسوں کا بول کر یونیفارم چینج کرنے چلی گئی۔ پھر سارا دن وہی روٹین سے کام میں لگی رہی۔ چھٹی کے وقت جب میں ہسپتال کے گھر کے لیے نکلی تو وہ لڑکا کار کے اندر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں چپ چاپ گزر گئی۔ گھر جاتے وقت مجھے پھر بہت غصہ آیا۔ میں گھر پہنچی تو گھر کے کام میں لگ کر وہ خیال ذہن سے نکال گیا۔ اگلے دن مجھے ہسپتال پہنچے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ لڑکا پھر ہسپتال آ گیا۔ پٹی کروانے کے لیے مجھے تب ہی یقین ہو گیا کہ یہ یہاں صرف میرے لیے آیا ہے، مگر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی پٹی کرنے لگی۔ پٹی کے بعد میں نے کہا، پلیز سر اب 3 دن بعد آنا۔ یہ بات سنتے ہی اس لڑکے نے کہا کہ کیوں؟ میں نے غصے میں جواب دیا کہ سر اس زخم پر پٹی 3 دن بعد ہی ہوگی۔ وہ لڑکا چپ چاپ چلا گیا۔ مگر جب میں اگلے دن ہسپتال پہنچی تو اس لڑکے کو پھر ہسپتال میں موجود پایا۔ میں نے غصے سے کہا کہ سر آپ کو 3 دن بعد آنے کا اب بھی اتنی بات میری زبان پر تھی کہ اس لڑکے نے اپنا دوسرا بازو میرے آگے کر دیا۔ میں چپ ہو گئی۔ اس کے بازو پر کافی زیادہ چوٹ تھی۔ میں چپ کر کے زخم سے خون صاف کرنے لگی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ لیا، سر آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی نظروں سے۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ لڑکا مجھے متوجہ کرتے ہوئے بولا کہ آپ کو دیکھنے کا بہانہ ہے یہ چوٹ۔ میں نے کہا، سر آپ نے 3 دن بعد آنا تھا تو دیکھ لیتے، مگر ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جس کا الزام مجھ پر ہے۔ وہ کہنے لگا، ایک دن پتہ نہیں کیسے گزرا، 3 دن میں آپ کو نہ دیکھتا تو مر جاتا۔
میں نے چپ کر کے پٹی کر دی اور مذاق کے موڈ میں کہنے لگی، کل تو کوئی چوٹ نہیں لگے گی آپ کو، مجھے بتا دو میں کل چھٹی کر لوں گی۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، پلیز آپ نہ آنے کا ظلم نہیں کرنا، اب چوٹ تو روز لگے گی، کیونکہ جب تک میری سانس چلے گی آپ سے بات کرنے کا یہ بہانہ تو ہے چوٹ۔ میں نے کہا، پلیز سر، آپ پاگل مت بنو، خود کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ وہ اچانک بولا، اگر آپ کو اتنا احساس ہے تو پلیز اپنا نمبر دے دو، روز صرف موبائل پہ آپ کی آواز سن لوں گا، ورنہ میں روز یہاں آپ سے بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ خود کو زخم دے کر میں نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اس شرط پہ اپنا موبائل نمبر دے دیا کہ صرف روز سلام لے کر فون بند کر دو گے۔ اگلے دن کوئی 10 بجے کے قریب مجھے ایک نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون ریسیو کیا تو آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پوچھا، کون؟ وہ بولا، عبد الرحمن، جس نے پٹی کروانے آنا تھا۔ تو آپ نے روک دیا۔ میں نے فون بند کر دیا اور ایک میسج کر دیا کہ آواز سن لی، آپ نے اب چوٹ نہیں لگانی۔ پھر وہ روز فون کرتا، سلام لے کر فون بند کر دیتا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک رات اس کا کوئی 2 بجے کے قریب میسیج آیا کہ آپ جاگ رہی ہیں یا سو گئیں؟ مگر میں سوئی ہوئی تھی۔ اگلے دن جب اس کی کال آئی تو اس نے سلام کیا۔ میں نے جواب دے کر کہا کہ آپ شرط بھول رہے ہیں، ہماری شرط میں صرف آواز سننا تھا، میسج کرنا نہیں تھا۔ وہ بولا، سوری، رات کو دل نہیں لگ رہا تھا تو میسج کر دیا آپ کو زوبیہ۔ میں نے کہا، رات کو ایسی کیا بات تھی؟ وہ بولا، بس آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ اس طرح باتیں کرنے لگ گیا۔ کوئی 10 منٹ بات کے بعد میں نے فون بند کر دیا، مگر مجھے اب بار بار اس کا خیال آ رہا تھا۔ پھر چھٹی کے بعد گھر گئی۔ گھر کے کام کاج کے بعد رات کو لیٹ کر میں نے اس کو میسج کیا، کیا حال چال پوچھا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ میں نے اس سے خود بات کی۔ اب ہر رات اس سے بات کر کے سونا میری عادت بن گئی تھی۔ ایک رات بات کرتے کرتے اس نے کہا، زوبی ایک بات پوچھوں، برا نہ ماننا۔ میں نے کہا، پوچھو۔ وہ کہنے لگا، اپنا باب سائز بتاؤ۔ میں نے کہا، نہیں رحمان، ہم صرف اچھے دوست ہیں، ایسی باتیں ہم نہیں کریں گے۔ مگر وہ منتیں کرنے لگا۔ میں نے بتا دیا۔ اب ہر رات وہ کوئی نہ کوئی ایسی سیکسی بات کرتا، میں کچھ نہ کہتی۔ مگر ایک رات اس نے کہا، زوبی 21 دو مجھے۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ وہ کال کرتا رہا مگر میں نے اٹینڈ نہیں کیا، سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس کے بہت میسج تھے سوری کے۔ میں نے پھر رپلائی کیا مگر وہ سو گیا تھا۔ اگلے دن جب میں جاب پہ گئی تو رحمان وہاں اپنے بازو پہ پٹی کروانے آیا۔ میں نے جب دیکھا تو اس نے جان بوجھ کر اپنے بازو پر بلیڈ سے زخم بنائے تھے۔ مجھے غصے میں بھی بہت آیا دیکھ کر۔ میں نے پٹی کرتے وقت پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تو وہ بولا، زوبی، رات کو تم نے معاف نہیں کیا تھا تو میں نے خود کو سزا دی ہے۔ یہ مجھے بہت دکھ ہوا، میری آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو آ گئے۔
میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کس کر دی۔ وہ پٹی کروا کے چلا گیا۔ میں نے اس کو میسج کیا، پلیز رحمان، اب ایسا مت کرنا، کبھی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ تم بے شک روز رات کو فون پر 100 کس کر لو۔ مجھے اس نے رپلائی کیا، سچ میں تم کہہ رہی ہو؟ میں نے آنسو سے بھری آنکھوں سے جواب